السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصرہ۔ غزہ ایک بار پھر دہک اٹھا ہے۔ امن کے وعدے، مذاکرات کے نعرے اور عالمی طاقتوں کے بیانات سب غزہ کے مکانات کے ملبے تلے دب چکے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر پھر بمباری کر دی۔ اس قیامت خیز حملے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، جس میں اکثر معصوم بچے، خواتین اور بوڑھے ہیں۔ غزہ کے لوگ جنگ بندی کی امیدیں کھو چکے ہیں۔ بدھ کے روز اسرائیل نے جس پیمانے پر بمباری کی ہے وہ اب تک کی سب سے ہلاکت خیز خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اب بھی محفوظ ہے، مگر ثالث ملک قطر نے کھل کر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب زمین خون سے رنگین ہو تو کون سی جنگ بندی باقی رہ جاتی ہے؟ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حملے جنوبی غزہ میں حماس کی طرف سے اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے جواب میں کیے، مگر حماس نے اس الزام کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ غزہ میں ہزاروں لاشیں اب بھی ملبے تلے دفن ہیں۔ ایمرجنسی ٹیموں کے پاس نہ مشینری ہے اور نہ وسائل کہ وہ اپنے پیاروں کی لاشیں نکال سکے یا ان کو پہچان سکے۔ قطر میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے لیکچرر زیدون الکنانی نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی اب ختم ہونے کے انتہائی قریب ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کب تسلیم کرے گا کہ انہیں اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک اسرائیل کو استثناء حاصل ہے ظلم کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ الکنانی کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو اس امید میں ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ ایشیا میں سرمایہ کاری پر مرکوز کر لیں گے اور غزہ کی تعمیر نو والے منصوبے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ دراصل اسرائیل وقت حاصل کر رہا ہے تاکہ زمینوں کے انضمام اور اپنے نو آبادیاتی منصوبوں کو عمل میں لا سکے۔ ناظرین، اس وقت غزہ کے ملبے تلے صرف لاشیں دفن نہیں ہیں، بلکہ امت مسلمہ کے لیڈنگ پاور کا ضمیر دفن ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ جنگ بندی کب ہوگی، اب سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کا ضمیر کب جاگے گا۔